قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا. جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، لوگوں کے ذاتی مسائل، مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، کسی آدمی کے لیے دوسرے آدمی کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے کے لیے وقت نکالنا تو دور کی بات ہے، انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں، انسان مصروفیت کی بنیاد پر کما حق ہو وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ وقت نہیں، دین کی طرف رغبت، اسلام کے ساتھ منسلک رہنا، ایمان کی آبیاری کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، برائیوں سے رکنے کے لیے، جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، دنیا کی زندگی میں محنت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اب جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہماری تربیت کون کرے گا؟ سارے اوقات ہم نے ضائع کیے صرف اس بنیاد پر کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی تربیت بھی ہم نہ کر سکے، اپنے آپ کو بھی وقت نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تیرے ذمہ حق ہے، حق ہے۔ ہم اپنے نفس کو وقت نہ دے سکے۔ انسانی نفس خود اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ ہم نے باہر سے بھی تربیت کے سارے مواقع ضائع کیے اور خود اپنی تربیت بھی نہیں کی۔ آج کے خطبے میں انتہائی اختصار کے ساتھ 3-4 باتیں اپنی تربیت کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان اپنے متعلق خود جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خود دیکھنے والا ہے۔ خود اپنی تربیت نہیں کرے گا تو کون اس کی تربیت کرے گا؟ اور انسان کی تربیت مرتے دم تک قدم قدم پہ انسان کو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ اب اس کی عمر بچپن سے اوپر چلی گئی، اب یہ بدل نہیں سکتا۔ یہ قاعدہ انسان پہ فٹ نہیں ہوتا۔ انسان مرتے دم تک اپنے معاملات پہ، اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ غور کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کی تربیت ہوگی۔ انسانی نفس نیکی کی بجائے برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے۔ نیکی کی نسبت گناہ پر بہت جلدی آمادہ ہوتا ہے۔ ایک طرف نیکی ہے، ایک طرف گناہ ہے۔ نیکی کروانے کے لیے اس کو ترغیب دلاؤ، خوف خدا دلاؤ، ترغیب و ترہیب کی باتیں کرو، پھر جا کے اللہ ماشاء اللہ نیکی۔ جبکہ گناہ کی طرف فوراً راغب ہو جاتا ہے۔ یہ نفس انسانی جو ہے اس کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پہ میرا رب چاہے اس پہ یہ نفس غالب نہیں آتا۔ اور انسانی نفس اس میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، بری خصلتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی نفسوں میں، انسانی طبیعتوں میں لالچ رکھی گئی۔ اس کو لالچ دو، اتنی لمبی رات ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا، فرض نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، لیکن اگر اس کو 3 بجے اٹھ کے اپنے کاروبار کے لیے منڈی میں جانا ہے تو یہ جائے گا، لیٹ بھی نہیں ہوگا، وقت پہ اٹھے گا، جائے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ جو دینی مسئلہ تھا، جو اسلام کی پہچان تھی، اس کے لیے نہیں اٹھا، اپنے مطلب کے لیے 3 بجے بھی اٹھ رہا ہے، جماعت 5:30 پونے 6 ہو رہی، اس کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی نفس میں کمزوری ہے۔
نفس ایک منہ زور بے لگام گھوڑا ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری. شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، بہت سے موقع فراہم کرتا ہے، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، ابلیس ہے، اس کو حکم کیا دیا؟ سجدہ کرو. اس نے کیا دیا؟ نہیں، میں نہیں کرتا سجدہ. آگے سے دلیل دیتا ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ اعلیٰ چیز حقیر کو سجدہ کرے. اس کے نفس نے اس کو گمراہ کر دیا. 20 کام نیکی کے ہمارے معاشرے میں کرنے والے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں کرتے میں کروں، میری تو شان کے لائق نہیں ہے، میرا تو سٹیٹس ہے، میں اتنا کیا گزرا ہوں، میں اتنا گر جاؤں، میری اتنی بھی حیثیت رہ گئی ہے اب میں یہ کام کروں. کچھ سمجھدار لوگ نا ہوتے سمجھدار نہیں ہیں، بے روزگار، کام نہیں ملتا، کہنا اے کام کرنا ہے، اتنا بندہ بھوکا مر جائے ٹھیک، کہتا ہے یہ کام میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، میری تعلیم کہاں پہ گئی، میرا پیسہ کہاں پہ گیا، اس سے بہتر میں بھوکا مر جاؤں، اس کام کو کرنے سے بہتر. یہ انسان کا تکبر ہے، یہ نفس انسانی نے اس کو گمراہ کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام اللہ سے یہ سوال کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے تمام معاملات اصلاح کر دینا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہی دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. قرآن ترغیب دلا رہا ہے، لوگوں اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی تربیت کرو. نمازیں پڑھ لینا، زکاتیں دے لینا، حج عمرے کر لینا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سے ہماری بری عادتیں چھوٹ گئی ہیں. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کی تربیت کر لی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. اتنی فکر دی قرآن نے اپنے نفس کو بچانے کی اور اس کی تربیت کی. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، قرآن کہتا ہے تیرے نفس کو تکلیف دی گئی ہے، مکلف بنایا گیا، تیرا نفس پابند ہے. کہیں پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا آگے بیٹھا. کہیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب پوچھا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو نظر انداز نہ کرو. جس نے اپنے نفس کو غافل کیا اس نے اس کو قتل کر دیا. جو اپنے نفس سے غافل ہے اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو آگ سے بچا لو. انسانی فکر، اس لیے دین کے لیے تربیت نفس کی. کسی حکیم اور دانا نے بڑی عمدہ بات کی، کہتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لها بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل دنیا میں کرے. والعاجز، اللہ، احمق بے وقوف بندہ وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے اپنی مرضی کے مطابق امیدیں لگا کے بیٹھا ہے. میں نے تو اللہ سے یہ لینا ہے، میں نے تو یہ لینا ہے، بات اللہ کی مان نہیں رہا، خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ پہ لمبی آرزویں لگا کے بیٹھا. بات اللہ کی مان، حکم اللہ کا مان، اطاعت اس کی کر، خواہشات نفس کو کنٹرول میں کر. یہ منہ زور بے لگام گھوڑا انسانی نفس لمبی لمبی امیدیں لسٹیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے اللہ سے. بات کس کی مان رہا ہے؟ اپنی خواہش کی، تمنا کی، آرزو کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تمہارا محاسبہ ہونا ہے، تم سے سوالات ہونے، ان سوالات سے پہلے خود اپنے آپ کا محاسبہ کرو. حضرات انسان جو بھی برا کام کرتا ہے نا، انسان خود اس کا ذمہ دار ہے،
خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اپنے کیے ہوئے کا خود بھگتنا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی اپنی جان کے لیے پائی، ومن ضل فانما یضل علیہ، جو گمراہ ہوتا ہے اس کا وبال اس پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ اسلام ہے، یہاں پہ سینگ والی بکری بغیر سینگ کے بکری کو مارے گی، قیامت والے دن اس بکری کو حساب دینا پڑے گا۔ کرے بیٹا بھرے باپ، یہ دین نہیں ہے، کرے باپ بھرے بیٹا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی یہاں پہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ آپ نے اپنے رب کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے۔ میں اپنی تربیت دنیا کی زندگی میں ایسے کروں کہ اللہ کے سامنے میں نے اکیلے جانا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک ان میں سے قیامت والے دن اللہ کے پاس اکیلا اکیلا آنے والا ہے، ایک ایک فرد۔ مجھے لوگوں کی فکر ہے، میں لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ایک انگلی کسی پہ اٹھاتے ہو نا، 4 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں، اپنا بھی خیال کرنا۔ مجھے اپنے گناہ نظر نہ آئیں، اپنے غلط کاریاں مجھے سب نظر نہ آئیں، خود میں لوگوں کے سامنے حاجی ثناء اللہ شریف آدمی بن کے رہوں، لوگوں کے گناہوں کے اوپر تاڑ کے میری نظریں ہوں، لسٹیں بنا کے بیٹھا ہوں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس کے دادا کو جانتا ہوں، کیا کیا تم نے؟ سب کچھ اپنے آپ کو بلا کے بیٹھا ہوا شیطان نے لوگوں کو پیچھے لگایا، اپنے گناہ پہ چھوڑ چکا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر ایک نے ایک ایک بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس اللہ بینہ وبینہ ترجمان، لیس بین اللہ وبینہ ترجمان، قیامت والے دن تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب، ہر ایک سے اس کا رب براہ راست گفتگو کرے گا، ہر ایک سے، اور کیا ہے؟ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ اپنے بندے سے بات کرے۔ تربیت اپنی خود کر، پیش اکیلے نے ہونا ہے، جانا اکیلے نے، حساب اکیلے نے دینا ہے، کسی کا تو نے حساب نہیں دینا، تجھ سے کسی کا حساب نہیں لیا جانا، رب بھی بات کرے گا، اکیلا کرے گا تجھ سے۔ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان، جس رب کی ساری زندگی عبادت کرتا رہا، آج اس رب کے سامنے کھڑا ہے، اللہ بھی اس سے اکیلے سے بات کرے گا، اکیلا، ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام۔ حضرات، اپنی تربیت ہم نے کیسے کرنی؟ اپنی تربیت کا پہلا اصول اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، مصمم ارادہ کریں۔ رواجی انداز سے رمضان کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حسن سلوک، نیکی، رواجی انداز میں کیے جانا اور خود انہی گناہوں پر قائم رہنا جو گناہ حج، عمرہ، صدقہ، زکوٰۃ کرنے والے رب نے تم پہ حرام کیے تھے۔ کس انداز سے ہم عبادت اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ایک رب نے سارے کاموں کا حکم دیا، میں کر رہا ہوں، اس رب نے کچھ کاموں کا منع کیا، میں کیے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو بدلو، 60 برس کی نمازیں، 40 برس کی نمازیں، 50 برس کی نمازوں میں اثر پیدا کرو، اثر، تبدیلی آئے ہمارے اوپر۔ سن کے ہم نے اپنی زندگیوں میں احادیث عمل نہیں کیا۔ کس کو نہیں پتا دور حاضر میں کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہے؟ خود ملاوٹ کرنے والے 2 نمبر چیز خود بیچتے ہیں، پیسے زیادہ لے کے چیز 2 نمبر خود دیتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جھوٹ، کس کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے بغیر کاروبار نہیں چلتا؟ جھوٹ بولیں گے تو شام تک بھوکے رہیں گے، کاروبار اپنی جگہ پہ، جھوٹ اپنی جگہ پہ۔ وہ خان صاحب تھے نا، وہ 7 کام یہ نشاور چیزیں بیچ رہے، نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے چلے گئے، ادھر خان صاحب ادھر آپ سارا کام کیے جا رہا ہے، ادھر نماز کے بدلے بڑا یہ کاروبار ہے، وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے جب اندر نہ بدلے انسان کا، انسان اپنی تربیت نہ کرے، پھر وہ نماز وقت پہ پڑھنے جا رہا ہے لیکن ساتھ گناہ بھی وقت پہ کر رہا ہے۔ حضرات، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، تبدیلی لائیں اپنے اوپر، نمازوں میں اثر پیدا ہو، ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہو، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، پتہ ہو کائنات کے خالق مالک کے سامنے کھڑا ہو، مخلوق کے سامنے نہیں کھڑا، رب رحمان کے سامنے کھڑا ہو، دنیا کے کسی بڑے جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، منصف قاضی کے سامنے کھڑے ہوتے، تھر تھر کانپتے، چودھری صاحب فلانے قاضی صاحب کی عدالت ہے، فلانے جسٹس کی عدالت ہے،
رب کی عدالت میں کھڑے ہو، رب کی شان کے لائق الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. کھڑے ہوتے ہوئے اگر تصور پیدا نہیں ہو رہا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، تو تمہیں یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو بدلیے، عادات بدلیے، انداز بدلیے، سوچ فکر بدلیے، گناہ چھوڑیے، 2 نمبر کام چھوڑیے، غلط بیانی چھوڑیے، دھوکہ دہی چھوڑیے، لوگوں کی زمینوں پہ ناحق قبضے. ایک بلشت قبضہ کرنے والا قیامت والے دن 7 زمینوں کے طوق وہی بلشت زمین اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. مروان کی عدالت میں صحابی رسول کا کیس چلا گیا. ایک بی بی کہتی ہے اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا. مروان نے ایک کمیٹی قائم کی، ہمارے بھی کمیٹیاں قائم کرنے کے بڑے ماہر ہیں. اس نے آ کے بتایا کمیٹی نے کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا. صحابی پیش ہو گئے مروان کی عدالت میں، کہا میں اس کی زمین پہ قبضہ کروں؟ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے جو آدمی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے قیامت والے دن اتنی زمین 7 طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا. میں تو نہیں اس کی زمین پہ کرنے والا. حضرات تصور کریں، ایک بلشت زمین کے برابر 7 زمینیں گلے میں طوق. یہاں پہ چودھری صاحب بنے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں، رستہ بدل جاتے ہیں. او بھائی عزت نہ جینا ہے، کی کریے، ساری دنیا نظام میں چل رہے ہیں. قیامت والے دن کے حالات کیا ہے کہ جتنی زمین ہے اتنا اس کے گلے میں طوق پہنایا جائے. اپنے آپ کو بدلیں. اگر نمازیں نہیں بدل رہی، زکاتیں نہیں بدل رہی، حج عمرے ہمیں نہیں بدل رہے، ہماری تربیت نہیں کر رہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو میں رک جاؤں ایک مرحلے کے لیے. بندہ کاروبار کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے نا، تو ایک وقت تک کرتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے انویسٹ کر کر کے تھک گیا ہوں، آمدنی نہیں ہو رہی، کہتا سفید ہاتھی اس کو بیچ اور تو کام کر. اپنی زندگی میں نیکیوں میں انویسٹ کر رہے ہو، کہیں حج پہ انویسٹ ہو رہا ہے، یہ انویسٹ ہی ہے نا، آخرت میں صلہ لینا ہے اس کا. کہیں عمرے کر رہے ہو، کہیں باتیں کر رہے ہو، صدقہ زکات، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. آپ کی انویسٹمنٹ ضائع تو نہیں ہوگی قیامت والے دن. 4-5 فٹ کے قد کے اوپر آپ کے دین نہ آ سکا اور آپ اللہ کے سامنے جا کے کیا حساب دو گے؟ وہاں پہ تو رب نے اور بندے نے براہ راست کلام کر لیں. اپنے آپ کو بدلیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ آیت اسکولوں، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی دیواروں پہ لکھنے کے لیے نہیں اتری. یہ آیت ڈائریکٹ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، نیک عمل سے تعلق رکھتی ہے. انسان دنیا کے اندر جتنی محنت کرتا ہے اتنی اس کا صلہ پا لیتا ہے. حضرات اپنی تربیت کے لیے دوسرا عمل یہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے السیر میں لکھا ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا. فضیل بن عیاض نے اس کی نیک تربیت کی بڑی کوشش کی، سیدھا نہیں ہوا. والدین تو کوشش کرتے ہیں نا بچے سیدھے ہو جائیں، اگرچہ بعض اوقات غلطیاں ہوتی. فضیل بن عیاض نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی اجتہدت، اے اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، ان ادیب علیا، میں اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤں، اس کی تربیت کروں. فلم اقدر علیہ تعالی تعدیب، اللہ اب تو میں نا اس کو سیدھے رستے پہ لانے پہ طاقت نہیں رکھتا. فادب ہولی، اللہ اس کو میرا مطیع بنا دے، تو اس پہ رحمت کر دے. فضیل بن عیاض کا بیٹا علی ہے. فضیل بن عیاض ہاتھ اٹھا رہے. ہم تو اولاد کو برا بھلائی کہہ سکتے ہیں نا، بے عزتی، رسوائی، دوستوں میں، گلی محلے میں، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی بستی ہو گئی ہے. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. گھر ٹوٹتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. فضیل بن عیاض نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے اپنے بیٹے علی کے لیے بڑی محنت کی ہے، اسی لیے رستے پہ نہیں آ رہا. اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو میرا فرما بردار بنا دے. فَهَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِدُعَاءِ وَالِدِهِ لَهُ، اس کے والد کے دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. ہمیں تو ساری عمر پڑھایا گیا نا ماں دی دعا تے جنت دی ہوا ہے، باپ کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اس میں ایک دعوت الوالد لولد، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہے، والد کی دعا. فہدہ اللہ تعالی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. اب جس کے حق میں والد کی دعا قبول ہوئی اس کی حالت کیا تھی؟ دعا. تربیت میں دعا کا اثر دیکھیں.
امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان علی بن الفضیل من کبار الاولیاء، یہ علی بن فضیل بن ایاز وہ شخص ہے جس کے باپ فضیل نے اس علی کے لیے دعا کی تھی، من کبار الاولیاء، بڑے بڑے اولیاء میں اس کا نام ہے، وکان قانتا للہ خاشعا وجلا ربانیا کبیر الشان، اللہ سے ڈرنے والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، باپ کی دعا عرش پہ پہنچی ہے، کائنات کے رب نے اس نافرمان کو فرما بردار بنا کے ایک ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا، دنیا اس کو من کبار الاولیاء کہہ رہی ہے۔ دعا کریں اپنی تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا تربیت میں شامل ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اللہم اہدینی فیمن ہدیت۔ یہ سال کے بعد جب رمضان آئے ہم 8 تراویحاں پڑھ کے 3 وتر پڑھ کے 11ویں رکعت میں امام کے پیچھے اللہم اہدینی فیمن ہدیت پڑھی، یہ سال کے بعد صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے تو یہ دعا، سال کے بعد صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے یہ دعا نہیں آئی، یہ عمومی حالات میں دعا کرو، اللہم اہدینی فیمن ہدیت، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اس میں شامل کر جس کو تو نے ہدایت، وعافنی فیمن عافیت، مجھے عافیت دے اس میں شامل کر جس کو تو نے عافیت دی، وتولنی فیمن تولیت۔ کئی روایات میں مختلف الفاظ ثابت ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء پڑھی ہے، سلام پھیرے، دعا کے لیے ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ گے تو کام چل جائے گا، ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے، ہاتھ اٹھانے کی دعا محتاج نہیں ہے، دیکھتے ہو مولوی صاحب کی طرف جمعے کے بعد دعا کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے، خود ہاتھ اٹھا لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں اس بات پہ، اپنی تربیت پہ، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں، اپنی نفس کی شرارتوں سے اللہ سے پناہ مانگو، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں جب بھی مسنونہ خطبہ پڑھتے تو کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام دعا کرتے اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ انسانی نفس، اس کا شر کتنا بڑا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ تربیت کا تیسرا طریقہ، اپنی تربیت چاہتے ہو، تیسرا طریقہ یہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے سے شعور پیدا ہوتا ہے، بندہ صاحب علم ہو، صحیح معنوں میں قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، جہالت، بدعات، خلافات ان سے بچتا ہے۔ بے شمار بہروپیے ہمارے معاشرے میں پھرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، 4 کتابیں سامنے رکھی، کیمرہ چل رہا ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے، آگے سننے والا جیسے سنا اس کے پیچھے چل پڑا، پابند ہے تو جو تیرے سامنے بات کر رہا ہے قرآن حدیث کی ہے کہ نہیں ہے، ترجمہ کہاں پہ غلط کر رہا ہے، خود پڑھا ہوگا نا، علم کو سیکھا ہوگا، کوئی مولوی تمہارے سامنے بیٹھ کے ڈنڈی نہیں مارے گا۔ یہ جتنے یوٹیوبر دین کے بڑے بڑے سکالر اور مذہبی سکالر بنے پھرتے ہیں نا اپنے اپنے چینل بنا کے، ان کی جہاں پہ بھی یہ ڈنڈی ماریں گے تم خود پکڑ لو گے ان کو کہ تم نے غلط بات کی۔ کب؟ جب علم حاصل کیا ہوگا، قرآن حدیث پڑھا ہوگا، جب ساری زندگی لوگ گالیوں کے اوپر سبحان اللہ کہیں گے، گالیوں کے اوپر سبحان اللہ کہیں گے، تو پھر حالت یہی ہوگی جو ہماری، ہمیں علم کا علم ہی نہیں، علم کتاب العلم ما قال اللہ و قال الرسول، علم تو اللہ رسول کی بات کا نام ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تعلیمات الہی کیا ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت کیا ہے۔ مدینے کے یہود نے غلط بیانی کی، تورات کا رجم والا مسئلہ بدلنے پہ ہاتھ رکھ لیا، عبداللہ بن سلام کہتے اللہ کے نبی اس کو ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا تو اصل مسئلہ وہی تھا جو تورات میں رجم والا تھا۔ اب عبداللہ ابن سلام کو جرت کس نے دی؟ علم دین نے جرت دی۔ مولویوں کے اوپر تبصرے کرنے ہیں، مولویوں کے اوپر تنقید کرنی ہے تو ہم اللہ کے فضل سے پورا پورا جمعہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن خود مولوی جہاں پہ دفاع کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں پکڑتے ہیں، گمراہ فرقوں کا تعین کرتے ہیں، وہاں پہ ہم کہتے ہیں اچھا پھر یہ ایسے بھی تھا، ایسے ہی تھا، اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ ہر شعبے کے، ہر محکمے کا جو بڑا ہے اس سے اس کے متعلق علم حاصل کیا جاتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرتے ہو، دین لیتے ہو انجینئر سے، اور قرآن حدیث کی بات پوچھتے ہیں انجینئر سے،
قرآن حدیث کی بات انجینئر سے تعلق نہیں رکھتی، کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے والے مستند رسوخ علم علماء سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام تم کسی دوسرے شعبے کے پاس نہیں جا سکتے حاصل کرنے کے لیے۔ دین حاصل کرنے کے لیے تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، انجینئروں کے پاس جاتے ہو، پروفیسروں سے دین سیکھتے ہو۔ اللہ کے بندو، ان کو کیا پتا دین کا؟ دین ان سے پڑھو جنہوں نے صفوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی پیشانیاں رگڑی، جنہوں نے استادوں کے جوتے اٹھائے، جنہوں نے بخاری براہ راست پڑھی، قرآن کا ترجمہ براہ راست پڑھا ہے، علمی لیول ہے، علم سیکھا ہے، سند موجود ہے۔ ہر کام میں تحقیق کرتے ہو سوائے دین کے کام کے۔ دین اتنا ہی سستا ہے کہ اس پہ تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو، قل رب زدنی علما۔ اللہ کے نبی ہر روز فجر کے بعد پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کیا ہے اللہ؟ تو اس سے نفع مند علم مانگتا۔ علم کے مطابق عمل ہو تو علم نفع بن جاتا ہے، علم کے مطابق عمل ہو تو علم نفع مند ہوتا ہے، ورنہ وہی علم وبال جان ہوتا ہے، وہی علم۔ ترجمہ خود پڑھو، تفسیر خود پڑھو۔ اب وہ وقت گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ جناب قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 39 علوم کی ضرورت ہے۔ اب وہ وقت گیا، براہ راست قرآن پڑھو، تفاسیر پڑھو، ہر زبان میں تفاسیر موجود ہے۔ جہاں پہ سمجھ نہیں آتی علماء سے رابطہ کرو، حدیث کو بھی خود پڑھو، حدیث کو خود پڑھو۔ کیوں نہیں پڑھتے حدیث کو؟ علم کو خود حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، شریعت ہمیں براہ راست مخاطب کرتی، براہ راست ہمیں تعلیم دیتی۔ اور حضرات، صرف دنیاوی علوم سیکھنے کی رغبت دوڑ پہ نہ ہو۔ ہماری ساری قوم، نوجوان نسل دنیاوی فنون سیکھنے میں آگے آگے، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے۔ اور قرآن نے پتہ کیا کہا ان لوگوں کو؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کا ظاہری کچھ ظاہر جانتے ہیں، ظاہر۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے یہ غافل ہیں، آخرت کا علم نہیں ان کے پاس، صرف دنیا کا علم ہے۔ دنیا کی ظاہری رنگینی، ریل پیل، کسی سے بات کر لو، کھڑے کر کے پوچھ لو تو بتائے گا دنیا ترقی کر رہی ہے، فلانا ملک آگے چلا گیا، فلانے کی معیشت بہتر ہو گئی ہے، ہم فلانے سن میں جا کے اور برباد ہو جائیں گے، وہاں پہ جا کے ہمیں اور ترقی ملے گی۔ اگر ان سے قرآن حدیث کا علم ٹھوس ہو جائے گا، اتنے پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ اے اللہ، دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنانا۔ آج اس نبی کی امت کی فکر سب سے بڑی دنیا بن چکی، امت صرف دنیا کا سوچتی ہے، پیسے سے بات شروع ہوتی ہے، پیسے پہ ختم ہوتی ہے، بس۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنانا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور ہمارے علم کی انتہا بھی دنیا کو نہ بنانا کہ ہمارا علم صرف دنیا تک کی ہو، ہمیں آخرت کا علم بھی دے دینا، ہمیں آخرت کا علم سیکھنے کا بھی موقع اللہ مل جائے، صرف دنیا تک ہماری سوچ فکر علم محدود نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر